اگر کسی نے دین کا دفاع کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو دیکھ لے کہ حضور کی اہل بیت نے کس طرح دین کا دفاع کیا، کس طرح علم بلند کیا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض جو ہے نا وہ لوگ سبیلیں لگا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید کربلا بیان ہو گئی ہے، ہم نے وہ حق ادا کر دیا ہے۔ سبیل لگانا اچھی بات ہے، پانی پلانا لوگوں کو اچھا کام ہے، لیکن سبیل لگانا یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ کربلا کے اندر جائیں، میدان کے اندر جا کر ظالم کے سامنے کھڑے ہوں، ڈٹ کر ان کو جواب دیں کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اس طرح ہم دفاع کرتے رہیں گے۔ آج تو بھی کہتا ہے کہ میں حسینی، کس منہ سے تو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے؟ حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ حسینیت جرت کا نام ہے، حسینیت بہادری کا نام ہے، حسینیت دین پر قائم رہنے کا نام ہے، حسینیت ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا نام ہے، حسینیت دین کے علم کو بلند کرنے کا نام ہے، حسینیت مدینہ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے باہر نکلنے کا نام ہے۔ حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ حسینیت فاجر کا نام نہیں ہے، فاسق کا نام نہیں ہے، یہ تو یزید کا نام ہے کہ یزید نے جب فسق کیا، فجور کیا، شرابی پیے اور معاملات جب دیگر کیے تو قرآن کو بدلا، حدیث کو بدلا۔ اس وقت امام علی مقام نے اپنے نانے کا روزہ چھوڑ کر کربلا میں آ گئے تھے۔ امام علی مقام کو کسی چیز کو تھوڑ نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں امام علی مقام شاید وہ اس وقت مجبور ہو چکے تھے۔ آج کا یہ جمعہ آپ سن کر جائیں، سبق لے کر جائیں۔ جب امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب یزید کے دربار میں لایا گیا، آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو امام زین العابدین نے یوں کیا، ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو جناب کیا تو ہاتھ کی وہ ہتھکڑیاں، وہ پیروں کی بیڑیاں ٹوٹ کر ادھر جا پڑی۔ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ فرمایا ہم تو صرف رب کی رضا پر راضی ہیں، اگر ہم چاہتے تو یہیں پر قیامت برپا کر سکتے۔ تو امام زین العابدین نے ایسے ہاتھوں کو موڑا، ہتھ کڑیاں ٹوٹی، ادھر جا پڑی۔ فرمایا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، اگر ہم خاموش ہیں تو یہ صرف رب کی رضا پر خاموش ہیں، اگر ہم چاہتے تو یہیں پر قیامت برپا کر دیتے، لیکن ہم رب کی رضا پر راضی تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہوئی، اس کے ساتھ ہی جبریل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بتایا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا شہزادہ فلاں مقام پر، فرمایا کہ وہ شہادت پائے گا، کربلا کا مقام ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتایا گیا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ آپ اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی زمین سے گزرے۔ جب نہر فرات کے کنارے سے گزرے تو مولا علی نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو، فرمایا یہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے شہزادے پر پانی بند کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی سواریاں باندھی جائیں گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے شہزادے کو جناب شہید کیا جائے گا، وہ سجدے میں سر رکھیں گے۔ اور یہاں تک مولا علی نے وہ سب کچھ اپنے ساتھیوں کو بتایا، فرمایا اس جگہ پر یہ معاملات ہوں گے۔ یعنی امام حسین کی ولادت کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ شہادت کی خبر بھی اسی وقت مشہور ہو چکی تھی کہ آپ کو کس طرح شہید کیا جائے گا، کس طرح آپ پر پانی بند کیا جائے گا، کس طرح آپ کے بچوں کو رلایا جائے گا۔ یہ سارا کچھ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی قوم کو بتا دیا تھا۔ اگر یہ کربلا رونے دھونے کا نام ہوتا، جب حضور کو یہ خبر دی گئی تھی، حضور اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ میری اہل بیت پر یہ معاملات نہ ہوں۔ میں آپ کو ایک سادی سی مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کسی بندے کو کہیں جناب آپ کوٹلے جا رہے ہو، راستے میں نا ایک خوفناک درندہ کھڑا ہوا ہے، اگر آپ اس راستے سے جاؤ گے تو وہ آپ کو کاٹے گا، نقصان پہنچائے گا، کہ کیا وہ بندہ اس راستے سے جائے گا جس راستے کے بارے میں ہم ان کو کہیں کہ آگے خوفناک درندہ کھڑا ہوا ہے؟ وہ نہیں جائے گا، اس کو اپنی جان کا ہے۔ وہ کہے گا کہ جب مجھے پتہ بھی چل چکا ہے یہاں پر خوفناک درندہ ہے، اگر میں جاؤں گا تو میری جان کا مسئلہ ہے، میری جان چلی جائے گی، وہ درندہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو جب امام علی مقام امام حسین کی شہادت کی خبر حضور کو دی گئی تھی، اگر حضور کو کوئی خطرہ ہوتا تو حضور اس وقت بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ میری اہل بیت پر یہ معاملات نہ ہوں۔ تو حضور نے دعا نہیں کی، کیوں؟ کہ حضور جانتے تھے کہ یہ امتحانات کی گھڑی ہے، اس وقت میری اہل بیت امتحان سے گزرے گی۔ اگر حضور دعا کرتے تو حضور کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی تھی۔ حضور جس کے لیے دعا کرے، قرآن کہتا ہے میں محبوب آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعائیں ان کے دلوں کا چین ہے۔
جس محبوب کی دعا سے چاند تو ٹکڑے ہو جائے، جس محبوب کی دعا سے سورج واپس پلٹ آئے، جس محبوب کی دعا سے مردے زندہ ہو جائے، جس محبوب کی دعا سے جناب پتھروں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، جس محبوب کی دعا سے ایک پیالہ دودھ سے 70 صحابہ کرام جناب سیراب ہو جائیں، جس محبوب کی دعا سے ان کے ایک ہاتھ کے انگلیوں سے 1500 صحابہ پانی پی لے، جس محبوب کی دعا سے بغیر بادلوں کے پانی برس آئے، جس محبوب کی دعا سے پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دے، جس محبوب کی دعا سے گو بولنا شروع کر دے، جس محبوب کی دعا سے ہرنی بولنا شروع کر دے، جس محبوب کی دعا سے جانور اس کو سجدہ آ کر کرے، کیا وہ محبوب اپنی اہل بیت کے لیے دعا کرتا تو رب اس کی دعا قبول نہیں کرتا؟ رب ضرور دعا قبول کرتا، لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں کی۔ کیوں؟ کہ حضور بھی یہ جانتے تھے کہ میں اس وقت میری اہل بیت اور میرے جو گھرانہ ہے پر میں امتحان سے گزرے گا۔ تو یہ بات یاد رکھے، کربلا رونے دھونے کا نام نہیں ہے، کربلا جرت کا نام ہے، بہادری کا نام ہے، دین پر قائم رہنے کا نام ہے۔ اور کربلا اس چیز کا بھی نام نہیں ہے کہ صرف چائے کی پیالی پر اپنا ایمان بیچ دینا۔ اس چیز کا بھی نام کربلا نہیں ہے کہ 4 پیسے لے کر جناب غلط فتویٰ دے دینا قوم کو کہ 4 پیسے آ چکے ہیں۔ کربلا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ کربلا یہ ہے کہ جناب کروڑوں روپیہ پڑا ہو اور ٹھوکر مار کر امام علی مقام چلے جائیں اور میں نہیں آج پیسہ نہیں چاہیے، آج سلطنت نہیں چاہیے، آج بادشاہیت نہیں چاہیے، آج چاہیے تو امام علی مقام کو اپنے اپنانے کا دین چاہیے۔ تو یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں، نوجوان بھی رکھیں کہ کربلا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سال بعد پانی لگا لینا، سال بعد جناب مسجد کے اندر آ جانا، سال بعد جناب کوئی ایسا کام کر دینا کہ ہم بھی حسینی ہیں۔ اگر حسینی بننا ہے تو پھر حسینیوں والا کردار بھی اپنانا چاہیے، حسینی بننا ہے تو پھر 5 گھر نماز بھی ادا کرنا چاہیے۔ وہ امام علی مقام جو تیروں کی بچھاڑ میں بھی نماز نہ چھوڑے، آج جو بندہ نماز کے نزدیک بھی نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے میں بھی جناب حسینی ہوں۔ ڈوب کر نہیں مار جاتے تم، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو اور نام حسین کا لیتے ہو اور حسین کی سیرت پر نہیں چلتے تم۔ شرم نہیں آتی بندے کو اس منہ سے نام لیتے ہو تم امام علی مقام کا، اس ہستی کا نام لیتے ہو جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اس ہستی کا نام تم اس منہ سے لیتے ہو، اس گندی زبان سے تم امام علی مقام کا نام لیتے ہو جس زبان سے تم جناب لوگوں کو گالیاں دیتے ہو، جس زبان سے تم جناب وہ شراب پیتے ہو، فحش بکتے ہو، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو، اس زبان سے تم امام علی مقام کا نام لیتے ہو۔ ڈوب کر بندے کو مار جانا چاہیے۔ اگر امام علی مقام کا نام لینا ہے تو اپنے کردار کو پاک کرے، اپنی زبان کو پاک کرے، اپنی سیرت کو پاک کرے، اپنے بول چال کو پاک کرے، تب امام علی مقام کا نام لیا جائے۔ امام علی مقام کا نام کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایرا غیرہ اٹھ کر امام علی مقام کا نام لے، ایسا نہیں ہے کہ جناب جو اٹھے منہ میں اٹھ کر بکے اور ہاتھوں میں کڑے ہوں اور پیروں میں وہ جناب پائل پہنی ہو جس طرح وہ عورتیں پہنتی ہے اور جناب گلے کے اندر وہ زنجیر پہنے ہو جس طرح وہ ایک دلہن جناب سجی سوری دلہن جناب ہار پہن کر آتی ہے۔ اس طرح کے تم خرافات کر کے اور جناب حلیہ تم عورتوں والا اپناؤ، حلیہ تم وہ جناب ہیجڑوں والا خسروں والا اپناؤ، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت وہ ہے جو امام علی مقام نے کر کے دکھایا تھا، یہ حسینیت ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے جو آج کچھ بیان کیا جاتا ہے یا جو آج کچھ سمجھا جاتا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔